يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین کی اوقات، آج کا درس محبت اور شفقت کے حوالے سے ہے. اخلاقی لحاظ سے اولاد میں محبت اور شفقت کا جذبہ پیدا کرنا بھی بہت ضروری ہے. ہر کسی سے محبت اور شفقت سے پیش آنا انسانی عظمت اور بلند اخلاقی کی عکاسی کرتا ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کا امتیازی وصف ہے کہ جن کا بچوں میں پیدا ہونا لازم ہے. جن لوگوں کی اولاد زیادہ ہو تو انہیں خصوصی طور پر بچوں کی عادت میں یہ خوبی پیدا کرنی چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئے، اور خاص کر بڑے بھائیوں اور بہنوں کو چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنا چاہیے. اس طرح چھوٹے بچوں کے دلوں میں ان کی عزت اور تکریم بڑھے گی، بڑوں کی عزت اور تکریم بڑھے گی، اور گھر میں ہر طرح امن و امان رہے گا. اس کے برعکس اگر محبت و شفقت والا ماحول گھر کے اندر نہیں ہوگا، گھر میں ذرا ذرا سی بات پر جھگڑا ہوتا رہے گا اور گھر کا سکون برباد ہوتا رہے گا. اور جہاں آپس میں اچھا سلوک نہ ہو وہاں رزق کی بھی کمی ہو جاتی ہے. جب گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے جو ہیں وائرل ہوتے رہیں تو ان ناچاکیوں کی وجہ سے، ان ناچاکیوں کی نحوست کی وجہ سے رزق کے اندر بھی انسان کی کمی ہو جاتی ہے اور پریشانی ہر وقت لاحق رہتی ہے. لہذا اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے اپنی اولاد کو آپس میں رحم کرنے اور شفقت سے پیش آنے کا درس دیں. حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود بڑے رحم دل تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپس میں رحم اور شفقت کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم فرماتا ہے، رحم کرنے والوں پر اللہ بھی رحم فرماتا ہے، لہذا زمین والوں پر رحم کرو کہ آسمان والا تم پر رحم فرمائے. ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. اس لیے کہتے ہیں نہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش کریم پر. اسی طرح ایک اور موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرمائے گا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. مسلم شریف کے اندر یہ بات موجود ہے. اسی طرح دوستوں، ہمیں جن لوگوں نے جانور پال رکھے ہیں ان کے اوپر بھی رحم کرنا چاہیے. ذرا سی ہماری طبیعت مزاج کے خلاف جانور حرکت کر دے تو ہم ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں، جو ہاتھ میں آئے مارنا سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن. یہ بے زبان جانور جو ہے نا، انہیں آپ نے اگر رکھا ہوا ہے اور ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ان سے رحم اور شفقت والا معاملہ کریں. ان کے اوپر ظلم کریں گے تو بے زبان جانور جو ہیں یہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں پھر التجا کرتے ہیں اور ان کی بددعائیں بھی لگتی ہیں انسان کو. اگر کوئی آدمی عادی ہے جانوروں کے اوپر ظلم کرنے کے حوالے سے اور پھر بعد میں وہ کسی مصیبت یا کسی بیماری کا، کسی حادثے کا شکار ہو جائے، اس کے دل میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ کہیں اس جانور کی مجھے بددعا تو نہیں آتی. بے زبان جانور ہیں، ہم تو ان کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن جس نے پیدا کیا ہے وہ تو سمجھتا ہے. ہر چیز جس کے اوپر بھی ظلم کیا جائے وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے. ہمارے خون نے ہمیں پیدا کیا اور یہ دیکھ کے اس انسان نے ہمارے اوپر کس کس طرح کے ظلم جو ہیں یہ ہمارے اوپر ڈالتا ہے اور ظلم کرتا ہے. تو جانوروں کے اوپر بھی اسلام ہمیں رحم کرنے اور شفقت والا معاملہ کرنے کی ہدایت کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور نیک باتوں کا حکم نہ دے اور بری باتوں سے نہ روکے. ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. ان الفاظ کے اوپر آپ غور کریں کہ جو چھوٹوں کے اوپر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور نیکی کا حکم نہیں دیتا اور برائی سے نہیں روکتا، حضور فرمانے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ الفاظ جو ہیں ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کیا ہم اپنے گھر کے اندر نیک
کی باتوں کا حکم دیتے ہیں اپنے گھر والوں کو اور برائی سے روکتے ہیں، اور اس سے بڑی برائی اور کیا ہوگی کہ بچوں کے اوپر نماز فرض ہے، بیوی بچوں کے اوپر، اور وہ نماز کے اوپر سوئے ہوئے ہیں اور ہم انہیں کچھ نہیں کہتے. تو حضور کو یہ فرماتے ہیں میرے کہ حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو نیکی کا حکم نہ دے اور نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے. سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور اللہ کے حکموں کی دھجیاں جو ہے وہ اڑائی جا رہی ہیں، اور ہمیں بالکل کوئی یہ برا لگتا ہی نہیں ہے. روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے، فرماتی ہے میرے پاس ایک عورت مانگنے آئی جس کے ساتھ اس کی بیٹیاں تھیں. مجھے ایک کھجور کے سوا گھر کے اندر کچھ نہ ملا، میں نے وہی اسے دے دی. ایک کھجور جو ہے وہ صدقہ کر دی. تو اس نے وہ دونوں بیٹیوں کی وہ تقسیم کر کے آدھی آدھی کھجور جو ہے اس عورت نے آدھی کھجور ایک بیٹی کو دے دی، آدھی کھجور دوسری کو دے دی، اور خود اس میں سے نہ کھایا. پھر وہ کھڑی ہوئی اور چلی گئی. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تو فرمایا کہ جو لڑکیوں کے ذریعے آزمایا گیا وہ ان کے ساتھ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ ہوں گی. یعنی جس کے ہاں بیٹیاں ہوں اور ان سے رحم اور شفقت والا معاملہ کرے اور انہیں پال پوس کر جوان کرے تو یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے قیامت کے دن جو ہے یہ بچیاں جو ہیں یہ لڑکیاں جہنم سے آڑ بن جائیں گی. ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا جو اپنے بچیوں کو پڑھا لکھا کر جوان کرتا ہے، پال پوس کر پرورش کرتا ہے اچھے انداز میں، اور ان کی تعلیم و تربیت کو پرورش کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتا تو ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا. بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو قاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو سچے اور تصدیق کیے گئے تھے کہ رحمت نہیں نکالی جاتی مگر بدبخت آدمی سے. نیک بخت آدمی جو بھی ہوتا ہے اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے، اور جو بدبخت ہوتا ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے. اور الفاظ کے اوپر آپ غور کریں کہ رحمت نہیں نکالی جاتی سرکار فرماتے ہیں مگر بدبخت آدمی سے. مسند امام احمد کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے نا، گناہوں کی وجہ سے بھی دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اللہ رسول کی نافرمانیوں کی وجہ سے بھی، پھر اس کے سامنے تو قرآن کی آیت پیش کرو، رسول اللہ کی حدیث پیش کرو، اس کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. پیر در پیر اللہ رسول کی نافرمانیاں کر کے دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور انسان دوسروں کو تلقین کرتا ہے، نیکی کی ہدایت کرتا ہے، اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے بجاتا ہے، لیکن وہ پھر ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. اور یہی پھر ماں باپ آگے چل کر پریشان ہوتے ہیں جب اس کی نافرمانیاں انتہا کو پہنچتی ہے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھی حرکت میں آتا ہے. تو پھر جب وہ حادثے کا شکار ہوتا ہے نا، وہی اولاد یہی ماں باپ پھر چیختے ہیں، پھر منتیں مانگتے ہیں، پھر بزرگوں کے پاس، علماء کے پاس، اولیاء کے پاس جا کر پہنچ جاتے ہیں. تو ابھی وقت ہے نا انہیں سیدھے راستے پر ڈالنا تاکہ وہ حادثوں اور پریشانیوں اور بیماریوں اور تکلیفوں سے بچے رہیں. تو کیا خیال ہے کہ وہ لگاتار رسول کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے اور ان کے اوپر رحمت نازل ہوتی رہے گی؟ نہیں، ان کے اوپر نحوستیں نازل ہوں گی، بیماریاں اور طرح طرح کے حادثوں کا وہ شکار ہوں گے، اور پھر آپ چیخیں گے اور چلائیں گے اور پھر اٹھ کر نفر پڑیں گے خدا تعالیٰ میرے بیٹے کو شفا دے. تو آپ انہیں لاؤ بھائی ساتھ مسجد میں، کیوں نہیں انہیں ابھی نمازی بنا رہے ہو؟ کیا نہیں چاہتے کہ ان کی زندگی میں برکت ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ اللہ کی رحمت کی مثال میں رہیں؟ جس طرح نکلے اللہ کی رحمت کی چھتری ان کے سر پر رہے یا نحوست کی چھتری ان کے سر پر رہے، اس طرح آپ خوش ہیں. جو اس عمر میں اپنی اولاد کو ڈھیل دیتے ہیں نا اور اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کراتے، رسول اللہ کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کراتے، یہ نوجوان یہ بچے آگے چل کر پھر شیطان کے الاکار بن جاتے ہیں، شیطان کے صحیح شاگرد بن جاتے ہیں، پھر چہرے بن جاتے ہیں. پھر شیطان ان سے جو چاہے کرواتا ہے، اور پھر جب الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر خاندان کی، برادری کی، سارے سب کی عزت خاک میں مل جاتی ہے. تو ابھی سے اس اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ کروں گا اپنے بچوں کو تاکہ یہ دین کی باتیں سنیں اور ان پر اثر کریں اور اچھے ماحول کو اپنائیں اور برے ماحول سے وہ بچیں، برے دوستوں سے بچیں، بری محفلوں سے بچیں، اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں.
عزت تو اس طرح ملتی ہے، عزت اس طرح نہیں ملتی کہ بڑی کسی پوسٹ پر آپ کو بچہ جو ہے وہ چلا گیا ہے، کسی کوئی ہوتا اس نے حاصل کر لیا تو عزت ملے گی نہیں، ذلیل ہی رہے گا اس وقت تک اللہ رسول کی نظر میں اور لوگوں کی نظروں میں بھی، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کو مطیع و خبردار نہیں ہوگا۔ عزتیں رب نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہیں جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں اور اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ جانوروں والی زندگی ہے، یہ انسانوں والی زندگی ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا اور اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، اپنے مقصد حیات کو، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، عبادت ہے اللہ کی، اسے ہی اس نے فراموش کر دیا ہے، تو سب سے کسی اور نے کیا کہنا ہے کچھ؟ قرآن کہتا ہے اولاد جو اللہ نام وہ چھپاؤں کی طرح، وہ جانوروں کی طرح، وہ بظاہر دو ٹانگوں والا ہے، حقیقت میں چار ٹانگوں والا ہے، بل ہم عدل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، یہ جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ زندگی کا مقصد بھی انہوں نے بنا لیا اور سمجھ لیا ہے۔ ذاتی وقار یہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ سارے درس ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، تمہارے پاس دینی علم نہیں ہے، تو آپ کے محلے کے اندر یہ ماحول مل رہا ہے، ٹیوشن پڑھاتے ہو، اتنی بڑی بڑی جو ہے فیسیں دیتے ہو اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں، تو ادھر یہ سب کچھ دینی تعلیم جو ہے یہ مفت میں مل رہی ہے، لیکن یہ نہیں دلوانی، وہ دلوانی ہے اس، کیونکہ اس تعلیم کے ساتھ پیٹ وابستہ ہے نا، جڑا ہوا ہے، پیٹ کی معاملات جڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ آخرت جڑی ہوئی ہے، زندگی کس طرح گزارنی چاہیے ایک مسلمان کو، وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے پتہ چلیں گی۔ ایمان جڑا ہوا ہے اس تعلیم کے ساتھ ساتھ، دینی تعلیم کے ساتھ، لیکن ایمان پیچھے ہے، مسلمانی پیچھے رہ گئی ہے، آخرت کی سارے معاملات پیچھے رہ گئے ہیں، دنیا یہ ذہن میں رکھو کہ ہمارے جن بچوں کے اوپر آس امید کر کے نا تم زندگی گزار رہے بڑے ہوں گے اور میرے بازو بنیں گے، تو یہ نعمت اللہ پاک دے سکتا ہے کہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ آپ کے گاؤں کتنی مثالیں ہیں، نوجوان بچے ہیں وہ دنیا سے جا رہے ہیں، موت یاد رکھو بڑھاپے کا انتظار نہیں کرتی، یہ بڑوں کے لیے بھی ہے، آج نہیں تو کل میں نماز شروع کروں گا، اگلے جمعہ کل غسل کروں گا، نہ کپڑے چینج کروں گا، پھر سے نماز شروع کروں گا، یعنی 5 دن 6 دن ابھی رہتے ہیں جمعے سے، جمعے کے بعد نماز شروع کروں گا۔ دیکھو یہ شیطان نے کس قدر اس کے اوپر محنت کی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے، واسطہ کر دیا ہے کہ میں کیا کروں، جس طرح کہ تو نے لکھوا کے لایا زندگی، اور جس طرح کہ تجھے پتہ ہے کہ تم اگلے جمعے تک زندہ رہے گا۔ بزرگان دین کا یہ رویہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اس انداز میں سوچتے تھے کہ جو سانس اندر گئی ہے پتہ نہیں واپس بھی آتی ہے یا نہیں، وہ یہ ہمیں سوچ دے کر گئے ہیں، اور ہم لمبے منصوبے اور لمبی پلاننگ جو آپ ہر روز کر کے بیٹھ جاتے ہیں سالوں کے حساب سے، ٹھیک ہے، اور پھر اچانک موت آ جاتی ہے نا، جب موت کا فرشتہ آپ کے پہنچتا ہے اپنے شکنجے میں لیتا ہے، پھر سارے کے سارے منصوبے اور پلاننگ طے کی طے رہ جاتی ہے، پھر آنکھ کھلتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں، اپنی آنکھیں کھولیں اور ہوش کے ناخن لیں، آپ خود جاگیں گے نا، آپ غفلت سے بیدار ہوں گے تو اپنی اولادوں کو بیدار کر سکیں گے۔ ابھی تک آپ خود ہی سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تک ایک باپ جو ہیں ان کی اپنی روٹین نہیں بنی 5 وقت کی نماز کی، وہ اولاد کی کیا بنائیں گے، خواب بنائیں گے۔ ہم خود تو پہلے اہمیت دیں نا دینی تعلیمات کو، دینی تعلیمات کی اوپر عمل کریں، پھر ہماری اولادوں کو کون سے سیکھنا ہے نا، باپوں سے سیکھنا ہے۔ جب باپ خود اللہ کے احکامات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اپنے نبی کی تعلیمات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، توقع رکھی ہوئی ہے کہ اس کے بیٹے اچھے انسان اور اچھے مسلمان بنے، نہیں، وہ اس وقت بنے گی جب تو بنے گا اچھا انسان اور اچھا مسلمان۔ ذاتی وقار حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ایک عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، کیا آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ جبکہ ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اختیار میں کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے شفقت نکال دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا ہے، شفقت نکال دی ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو بچوں کو، چھوٹے جو بچے ہیں ان سے پیار محبت والا معاملہ کرنا، چھوٹے بچوں کو بوسہ دینا، یہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ماجد ان کی جد امجد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھا ادب سکھانے سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں دیا۔ ایک باپ کی طرف سے بیٹے کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے کہ وہ اسے اچھا ادب سکھا دے، اسے اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنا دے۔ یہ ایک باپ کی طرف سے بیٹے کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اگر اچھا انسان اچھا مسلمان ہم نہیں بناتے اور اولاد کو وراثت میں جاگیریں دیتے ہیں، بلڈنگیں اور جو ہے بنگلے دیتے ہیں،
وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے اوپر یہ لازم تھا کہ آپ اپنے بچے کو اچھا انسان اور اچھا مسلمان جب بناتے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھری زندگی گزارتا. تو یہ ساری زندگی کی جتنی بھی بنیادی چیزیں ہیں، آسائشیں ہیں، یہ اللہ پاک اسے اپنی فرمانبرداری اور اپنے نبی کی غلامی کے صدقے میں سب کچھ عطا کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی بیٹی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، نہ اسے ذلیل کرے اور نہ اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. آج ہم بیٹوں کو بیٹیوں کے اوپر زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جبکہ ضرورت اس سمجھ کی ہے کہ بیٹیوں کو زیادہ جو ہے اہمیت دینی چاہیے. یہ چند دن کی مہمان ہوتی ہیں، چند سالوں کی مہمان ہوتی ہیں، پتہ نہیں آگے چل کر کس آدمی کے ساتھ ان کا پالا پڑے، وہ انسان صرف ہو یا حیوان صرف انسان ہو. تو اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں کے اندر اس قدر محبت اور شفقت دو، کوئی پتہ نہیں آگے چل کر یہ محبت اور شفقت میں ملتی ہے، ان کے نصیب میں ہے بھی یا نہیں. تو بیٹیاں جو ہیں، یاد رکھیں، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے کہ بیٹی کو کوئی آدمی بوجھ نہیں سمجھتا اور اس کی اچھے طریقے سے تعلیم و تربیت کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے اور اسے اس کے اوپر اپنے بیٹوں کو ترجیح نہیں دیتا. آج ہم لوگ بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں نا، یہ بڑے ہو کر کمائیں گے، اور بیٹیاں جو ہے وہ کما نہیں سکتی، اس لیے ہم بیٹوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو حضور کی وہ حدیث کیوں بھول جاتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک رزق تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیتا ہے. تو کمزور کون ہے؟ یہ بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، خواتین کمزور ہے، گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ جو ہیں وہ کمزور ہیں. تو کوئی گھر کے اندر اپاہج شخص ہے، معذور شخص ہے، تو ایسے لوگوں کی وجہ سے یاد رکھو، جو صحیح سلامت لوگ ہوتے ہیں نا، صحت مند، تو انہیں اللہ پاک رزق کمزوروں کی وجہ سے دیتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آگے کے یا پھر جو آپ نے حدیث سنی ہے تو یہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے. رب العالمین سے دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ہدایت شریعت کے مطابق اپنے بچوں کی بچیوں کی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھروں کے ماحول کو دینی بنانے کی